یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص، ہماری اولاد ہمارے کبھی کچھ ٹائم قریب آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے قریب رہتے ہیں اور پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ ایک ذات جو ہمارے ہمیشہ قریب ہے اور کبھی دور نہیں ہوگی، جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک شخص، ہمیں سے اکثر لوگ کبھی تیز چلا رہتے ہیں گاڑی، اور جب دیکھتے ہیں کہ دور پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دا پولیس از نیئر. جیسے ہی پولیس کو کراس کیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جب پولیس فار اوے چلی گئی، دور چلی گئی، تو پھر تیز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. ایک بیٹا، کوئی لڑکا گالیاں دے رہا ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ میرے والد صاحب قریب آ گئے ہیں تو پھر سوفسٹیکیٹڈ بن جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے شروع ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور جب دیکھتا ہے کہ والد صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے اپنی وہ ولگر اور لیوڈ زبان شروع کر دیتا ہے. ایک امپلائی بیٹھا ہوتا ہے، چل کر رہا ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن ایز سون ایز ہی سیز ہز باس کمنگ، فوراً سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وائی؟ دا باس واز فار اوے، وین ہی کیم کلوزر، وین ہی واز نیئر، تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تم جہاں بھی ہو. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دلوں میں جو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ اکبر. تم اپنی بات کو اونچا بولو یا آہستہ دل میں بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اور جو تقویٰ ہے نا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوا نا وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو پا گیا، لیکن جس کے دل میں تقویٰ نہ ہوا وہ پھر فیل ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، the foundation of رزق is تقویٰ. ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے. موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے. کیا موت ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا، جو ہمیں مل کے رہنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کرنا. رزق تمہیں مل کے رہے گا. ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے کنویں میں گر گیا. لوگ آئے، ریسکیو ٹیمز آئیں، اسے کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا، سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا. تو نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، ریلیکس کرو، دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ، نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ، وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا. وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربی میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا. 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا. And when he fall on the pathway, subhanallah, to people's surprise, he was all fine. کچھ اس کو scratches آئے لیکن he was good. Maybe he fall in a way کہ وہ نیچے کوئی sand پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا, he was all right.
اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تو میرا نئی زندگی دی ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے, لیٹ می بائی سم ڈرنکس فار یو. اینڈ وائل ہی وینٹ ٹو دا گروسری شاپ اینڈ پرچیزڈ سم ڈرنکس, اور واپس آ رہا تھا, دا کار ہٹ ہم اینڈ ہی پاسڈ اوے. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی, اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی نا, اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے, وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا, دس از تقوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے, اور میں آپ سے ان میں سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں. نمبر 1 از اللہم آتی نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اور اس کا تزکیہ کر دے تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی اس کے ولی ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دعا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا, عافیت کا اور غنی ہو جانے کا. ایک اور دعا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ ومیتۃ سویہ ومرادا غیر مخرن, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تقوی سے بھری ہوئی ہو, تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. ومیتۃ سویہ, اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموتھ ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو. ومرادا غیر مخرن, اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے, اس کا سوال کرتا ہوں. تو دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے, صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی, اور سب کانٹیننٹ میں, جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں, اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, یہ وظیفہ لو, اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا. یجعل من امری یسرا, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے, یا تمہارے لیے مخرج تمہارے راستے بنا دوں گا, تمہیں وہاں سے رزق اور روزی عطا کروں گا, تم نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا, تمہارے گناہ معاف کر دوں گا میں, تمہارے درجات بلند کر دوں گا میں, تم تقوی اختیار کرو صرف. اور دوسرا وظیفہ آج لے جائیں, which is توبہ and استغفار. کثرت سے توبہ کریں, اپنے گناہوں پہ ندامت اور استغفار. اور توبہ ہے کیا؟ اس کی 3 شرائط ہیں. اگر حقوق اللہ کے بارے میں توبہ کرے انسان, نماز چھوٹ گئی اس کی, کہ اس پہ پچھتانا, شدید ندامت اور ریگریٹ, پہلی شرط اپنے گناہوں پہ پچھتانا. یہ نہیں کہ اپنے گناہ کر کے بڑا انسان اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے, جانے تیرے بھائی نے یہ کام کیا یا تیرے بھائی نے وہ کام کیا, نہیں. ندامت اور شرمندگی اور اس پہ نا ریپینٹ کرنا. دوسرا سٹیپ, امیجیٹ لیونگ آف سنس, فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر دینا. اور تیسرا سٹیپ, آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ 3 شرائط ہیں توبہ استغفار کی. وہ جھوٹا توبہ کرتا ہے جو کہ روتا بھی ہے اور پھر پلان بھی کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا, یہ جھوٹے کی توبہ ہے. اور یہ جھوٹے کی توبہ ہے جو کہ رو بھی رہا ہے اور استغفار 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 پڑھ بھی رہا ہے, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ رہا ہے اور حرام ریلیشن شپ کو نہیں چھوڑا. یہ جھوٹا استغفار ہے جو کہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیری جا رہا ہے لیکن سودی جاب کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا. یہ شرط ہے گناہوں کی کہ انسان گناہوں کو چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سلف صالح کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے, یہ جھوٹوں کے استغفار ہے. امیجن میں آفس کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں اور اے سی آن کر دیتا ہوں, کیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی اور اے سی آن کر دیا, کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے سی کی جس طرح ہوا آ رہی تھی اس طرح باہر جا رہی. تو اس طرح سے استغفار, اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے تو there is no difference in his life. گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار پڑھتا جا رہا ہے. جیسے اے سی بھی آن ہے اور گھر کی کھڑکیاں بھی دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں
اور گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو مقصد تھا کیا کہ کولنس ہو کمرے میں, ٹھنڈک ہو, وہ اچیو نہیں کر پا رہا. تو استغفار کا جو مقصد تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے اور رب کی رضا کو حاصل کرے, وہ انسان نہیں حاصل کر پا رہا کیونکہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑا. امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے, آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں, کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے اپنے گناہوں پہ رو اور استغفار کرو. یہ پڑھو, یا ربی تبت الیک, استغفر اللہ واتوب الیک, یہ پڑھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا. ایک شخص آیا کہ امام حسن البصری میرے پاس اولاد نہیں ہے, اللہ نے جو اولاد نصیب نہیں کی, مجھے کوئی وظیفہ بتائے. تو انہوں نے کہا تم کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی, جو پانی جا رہا تھا, وہ سوکھ چکی ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں فصلیں نہیں اگ رہی, بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا استغفار کرو. مختلف مسائل لوگ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے, امام حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو سب کو سیم جواب دیا. تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے, کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف ہیں. امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس انسان کوئی ڈائریا کی شکایت لے کے آ رہا ہے, کوئی کینسر لے کے آ رہا ہے, کوئی برین ٹیومر لے کے آ رہا ہے, اور ڈاکٹر سب کو سملر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, سملر گولی دے رہا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا, کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن سے دیا. تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا, سورہ نور نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم توبہ استغفار تو کرو اپنے رب کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بہت معاف کرنے والا ہے, وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے ایگریکلچر لینڈ پرووائڈ کر دے گا, تمہارے کھیتوں کو رونق بخش دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم توبہ استغفار تو کرو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جو بھی گناہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے. جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں, وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں, they are directly proportional to our sins. When our sins increase, our problems increase. When our sins decrease, our problems decrease. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میں کیا کروں گا, ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم, اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کی پرابلم مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں, جو عذاب اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ, اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں کو عذاب نہیں دیتا جن میں دو کوالٹیز ہوں, ان میں سے ایک بھی ہو. یا تو اللہ کے نبی موجود ہوں بیچ میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر ہیں. اب اللہ کے نبی تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا کریں ہم لوگ؟ اب دوسری چیز, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ ان کو تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ جو کووڈ-19 آیا ہے, یہ جو لاکھوں لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں, یہ جو لاکھوں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں, جو سیلاب اور زلزلے آتے ہیں, یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں, لاکھوں لوگوں کی وفات ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ؟ ہمارے اپنے گناہ. ہر چیز اللہ کی طرف سے خیر والی ہے, والشر لیس الیک, ہر شر اس کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے. شر ساری کی ساری ہمارے اندر سے, ہمارے اپنے نفس کی طرف سے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف, لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. ہم ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟
جو ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل اس پہ ثابت کرتے ہیں, مینس کہ یہ اس کا مطلب صحیح ہے. فرمایا ملازم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر ضیق مخرجا, ہر تنگی سے, ٹائٹنس سے, مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے. ومن کل ہم فرجا, اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی. اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے, راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے رات آ گئی, اور وہ مسجد کی دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو اس ٹائم کی جو مسجد کی کمیٹیز تھیں وہ آج کی کمیٹی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے. اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں. تو ایک نان بنانے والا, بریڈ میکر گزر آتا, تو اس نے دیکھا کہ بزرگ انسان ہیں, دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میری طرف آ جائیں, میرے گھر میں رہ جائیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر لے گئے, اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا. تو وہ اپنی بریڈ کو گوندتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا. ان کو نہیں پتہ ہے کون شخص ہے, تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک, استغفر اللہ واتوب الیک. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے, میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں, کچھ آپ نے فوائد بھی دیکھے ہیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوا. میرے پاس مال نہیں تھا, میں غریب تھا, میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں. بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے, بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کا, آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں, بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرہ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے, کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی. آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں. اس طرح میں ٹیلی ویژنس تھے نہیں. اینڈ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے, لیکن جو امام احمد بن حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے, سیکنڈ نمبر پہ. سبحان اللہ. یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے. کیونکہ ٹی وی نہیں تھا, آڈیو ویڈیوز نہیں تھی, تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں, لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے آئے. کیا وجہ؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب. جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو. اتنا بڑا گناہ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن دل سے پڑھیں, یقین سے پڑھیں. ایک اور جو سید الاستغفار ہے, جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ دعا لمبی. اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اینڈ مسلم شوڈ بی لائک ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا, باسکٹ بال, والی بال, کاک بال. اگر آپ باسکٹ بال کو یہاں سے پھینکیں تو مے بی اس کی اٹ ول باؤنس بیک ٹو لائک دس پلیس. آپ والی بال کو پھینکیں تو اس سے مزید کم, کاک بال کو پھینکیں تو اس سے مزید نیچے. لیکن میجک بال کو اگر آپ پھینکیں یہاں سے تو نیچے باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل جگہ سے بھی اوپر جاتی ہے.
تو لٹرلی وی مسلمس شوڈ بی لائک میجک بالس. جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, جب ہم اپنے کسی جگہ سے گر جائیں, تو توبہ استغفار اتنی کثرت سے کریں, اتنی زیادہ کریں, اور اتنے زبردست طریقے سے ریپینٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اوریجنل پلیس سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے.